ابلیس ابن آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے اپنے ساتھیوں اور پورے خاندان کو اس کام میں لگا رکھا ہے کہ ابن آدم کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے ہی خاندان میں پیدا ہونے والا وہ کون شیطان تھا جس نے ابلیس سے جنگ کر دی اور اس کے راستے کو چھوڑ کر رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو گیا۔ جب اس کی ملاقات رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو کس حال میں آیا، اس نے کون سے واقعات بتائے اور کیا پیغام دیا، اور اب وہ کہاں ہے؟ اللہ پاک نے ابن آدم کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے بنایا۔ انہی جنوں میں سے ایک جن جس کا نام ابلیس ہے، جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور ابن آدم کو گمراہ کرنے میں لگ گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بہت بوڑھا شخص، اس نے ایک چھڑی کا سہارا لیا ہوا تھا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے جنات کی آواز اور لب و لہجے میں بات کی۔ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کی زبان میں پوچھا، اے جن، جنات کے کس قبیلے سے ہو؟ اس جن سے رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بولی اور اس کی لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنات کے قبائل بھی معلوم ہیں۔ اس نے کہا، میں ابلیس کا پرپوتا ہوں۔ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا نسب بتاؤ۔ اس نے کہا، حامہ بن ہیم بن لکیس بن ابلیس۔ میں حامہ ہوں، ہیم کا بیٹا، ہیم لکیس کا بیٹا اور لکیس ابلیس کا بیٹا۔ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اور تمہارے پردادا ابلیس کے درمیان صرف دو واسطے ہیں، تمہارا باپ اور ایک دادا۔ اس نے کہا، جی ہاں، ایک میرا باپ اور ایک دادا۔ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی عمر کا حال بتاؤ۔ اس نے کہا، جب قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کیا تھا تو میں چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے وہ واقعہ یاد ہے۔ اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا و غلہ چوری کر دیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا۔ پھر حامہ نے کہا، میں پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب انہیں آگ میں ڈالا گیا وہ منظر دیکھا اور میں آگ بجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، پھر اس کے بعد سیدنا عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لے آیا۔ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ گفتگو کر رہا ہے اور اپنے ایمان کی پوری داستان سنا رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ کی بارگاہ میں گیا، انہوں نے مجھے تورات پڑھائی اور سکھائی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، انہوں نے مجھے انجیل پڑھائی اور سکھائی۔ اب حامہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میرے پاس ایک پیغام ہے۔ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا؟ اس نے کہا، جب عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حامہ، میرے بعد سب نبیوں کے سردار آنے والے ہیں، کل کائنات و نبوت اور رسالت کے پیشوا آنے والے ہیں۔ جب رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو زندہ ہوگا، اور جب تو ان کی بارگاہ میں جائے تو میرا عاجزانہ سلام پیش کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سلام کہلوا بھیجا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، امام سیوطی، امام طبرانی، امام بہقی اور ائمہ و تفسیر و حدیث لکھتے ہیں کہ یہ سلام سن کر رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، حامہ تم پر بھی اور میرے پیارے بھائی عیسیٰ پر میرا سلام ہو۔ جب ساری بات ہو چکی تو اس کے بعد رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہاری کوئی حاجت ہے، کوئی چیز مجھ سے چاہتے ہو؟
اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، مجھے قرآن پڑھا دیجئے اور سکھا دیجئے۔ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صورتیں قرآن کریم کی اس کو پڑھا دیں۔ امام رازی تفسیر کافر میں اور امام ابو حفص الحنبلی الباب میں لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرما لیا، اس کے بعد ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں میرا خیال نہیں، مجھے معلوم نہیں وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، مگر رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔